اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولنا محمد اللہم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی امامنا امام علی ابن موسیٰ الرضا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ ولا اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صلوات ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے سید نذر عباس زیدی مرحوم و اہلیہ و جملہ مرحوم مومنین و مومنات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يلد ولم يولد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دیگر صلوات عزیزان مختصر کچھ ایک 5-7 منٹ امام رضا کے عنوان سے کچھ مطالب اور کچھ جملے مسائل. امام رضا کی جو شہادت کی تاریخیں ہیں ان میں سے ایک 17 سفر بھی نقل ہوئی ہے. شب شہادت امام رضا. عزیزان امام رضا کی جو زندگی ہے حیات طیبہ امام رضا یہ بہت سارے واقعات بہت زیادہ معجزات اور بہت عظیم پر اسرار واقعات سے بھری ہوئی ہے. امام رضا کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بے شمار اسرار و معارف ہے امام رضا کی زندگی میں. آپ تمام ائمہ معصومین کی زندگی کو دیکھیں. 12 کے 12 اماموں کی زندگی کو دیکھیں. 12 اماموں میں سے جس قدر زرین موقع ایک امام علی کا اور دوسرا امام رضا کا، جس قدر بہترین حالات جو شیعوں کے اور اسلام کے گزرے ہیں وہ صرف 2 دور میں گزرے ہیں. ایک دور مولا کائنات میں، دوسرا دور ولایت ہدیہ امام رضا میں. جس قدر اچھے حالات 2 اماموں کی زندگی میں گزرے ہیں کسی دوسرے امام کی زندگی میں ویسے حالات نہیں رہے. ایک وہ دور جب مولا کائنات کا دور گزرا اور ایک وہ دور جو امام رضا کا دور ہے. امام رضا کا دور تھا ہوا تو میں 1-2 منٹ اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. ایک بات یہ. دوسری مماثلت یہ کہ جیسے سخت حالات
پورے 12 اماموں میں جیسے سخت حالات امام زین العابدین کے گزرے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، 12 اماموں میں جس قدر کشیدہ حالات چوتھے امام میں گزرے ہیں، 35-40 سال کا عرصہ، بے عینے ہی وہی 35 سال کا سخت ترین عرصہ جس طرح سے امام موسی کاظم گزارے ہیں۔ غور کریں، جس طرح کا 61 ہجری سے لے کے 95 ہجری تک جس طرح کے سخت ترین حالات امام سجاد گزارے ہیں، اسی طرح کے سخت ترین حالات 35 سال تک امام موسی کاظم گزارے ہیں۔ دونوں کی زندگی میں بہت ساری مماثلت ہیں۔ یہاں امام موسی کاظم ایک سخت ترین دوران زندانوں میں گزارا گیا، گمنامیوں میں گزارا گیا، زیر تحت فشار گزارا گیا، ویسے ہی سخت ترین حالات امام سجاد کی گزرے ہیں۔ ایک پر اسرار زندگی اگر غور کریں آپ، کیا مشابہت ہے زندگانی مولا کائنات اور زندگانی مولا امام رضا میں، اور کیا مشابہات ہے زندگانی امام سجاد میں اور زندگانی امام علی رضا امام موسی کاظم میں۔ اب غور کر دیکھیں، بہت سارے مشابہات ہیں دونوں کی زندگی میں۔ بہرحال عزیزان، جو ایک سخت ترین دور کے بعد میں جب امام موسی کاظم کا وہ طویل ترین دور ختم ہوا، اور جس سال امام جعفر صادق علیہ السلام جس سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، اسی کے کچھ کم 1 مہینہ بعد ولادت امام رضا ہے۔ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام اسی سال 1 مہینے کے 15 شوال کو شہادت واقع ہے چھٹے امام کی، اور 11 یعنی 1 مہینے سے کم کے عرصے میں امام رضا کی ولادت ہوئی ہے۔ عزیزان، آپ مطالعہ کریں ائمہ معصومین کی زندگی کا، وہ مفصل کتابیں جو ائمہ معصومین کے احوال میں جو لکھی گئی ہیں، جو شیخ عباس قمی نے جو لکھی اور مختلف مورخین نے جو لکھی، ائمہ معصومین کی زندگی پر اسرار ہے۔ بہرحال میں بیان مختصر کرتا ہوں یہیں سے۔ امام رضا کہ جو مختصر بس مسائل کی طرف آ رہا ہوں میں۔ اعزان گرامی، امام رضا کا جو دور آیا ہے، اور امام رضا کے دور میں جس چیز کو مامون نے امام رضا کے لیے سازش بنا کے پیش کیا ہے، امام رضا نے اسی چیز کو حربہ بنا لیا۔ جو سازش کر کر مامون نے دربار سجایا تھا بڑے بڑے دانشوروں کا، امام رضا نے وہیں پر اپنے علم و فضل کا جو ہے نا مظاہرہ کر دیا۔ جہاں پر بڑے بڑے مدعے رکھے مامون نے، امام رضا نے وہیں پر معجزے ظاہر کر دیے۔ جہاں مامون نے سازش چلی، امام رضا نے اسی سازش کو ذریعہ بنا لیا اپنے فضل و افتخار کے مظاہرے کا۔ اور جہاں پر مامون جس طرح کی بھی سازش کرتا، امام رضا اسی کو حربہ بنا لیتے۔ کہیں پر دربار سجایا جاتا سوال جواب دینے کے لیے، کہیں پر دربار میں بلایا جاتا، امام رضا ایک شعر کو اشارہ کرتے اور ظاہر ہو جاتا۔ کہیں پر امام رضا نماز کے لیے بلائے جاتے، امام رضا وہاں اپنے اعجاز کا جو ہے مظاہرہ کرتے۔ بہرحال عزیزان گرامی، امام رضا ایک مدت طویل کے بعد جب بھی امام رضا مدینے سے جانے لگتے، عزیزان گرامی، جیسے ہی امام رضا مدینے سے جانے لگتے، ایک مرتبہ اہل حرم امام رضا کو گھیر لیتے
اور جب بھی امام رضا مدینے سے باہر جانا چاہتے تو ایک مرتبہ سارے ان کے گھر والے اور تمام ہمبستہ گاؤں امام رضا کو روک لیتے اور یہ فرماتے کہ مولا ہم نے یہ سنا ہے کہ جب آپ خراسان کا سفر کریں گے، جب آپ کا مدینے سے سفر ہوگا، جب آپ مدینے سے نکلیں گے تو مولا آپ کبھی دوبارہ نہیں آئیں گے اور وہ آپ کا سفر آخری سفر ہوگا۔ عزیزان گرامی، جب بھی امام رضا مدینے سے جانے لگتے تو ایک مرتبہ تمام ہمبستگان، تمام رشتہ دار جمع ہو جاتے اور امام رضا کو جانے نہ دیتے۔ عزیزان گرامی، جب بھی امام رضا سفر کے لیے جاتے تو یہ فرماتے کہ میں جا رہا ہوں لیکن یہ میرا سفر آخری سفر نہیں ہوگا، میں پھر لوٹ کر آؤں گا۔ لیکن عزیزان گرامی، اس بار مامون کی جب پیشی ہوئی اور جب فرمایا گیا کہ اب امام رضا کو خراسان کی طرف، ساوا کی طرف بلایا جا رہا ہے، عزیزان گرامی اب جب جانے لگے تو امام رضا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جو اب جا رہا ہوں دوبارہ لوٹ کر آؤں گا۔ ارے مدینے سے نکلنے کے ساتھ ساتھ یہ شورا مچ گیا کہ اب جو امام رضا جائیں گے ارے زہر دغا سے شہید کر دیے جائیں گے، دوبارہ مدینے آنا نہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، امام رضا شہر بشہر ہو کر جب سرزمین خراسان پر بلائے گئے، عزیزان گرامی جب امام رضا کو خراسان میں بلایا گیا، بلانے کے بعد ایک مرتبہ جب مدتوں کی سازشوں کے بعد اور مدتوں کے حربوں کے بعد جب مامون ملعون سے کچھ نہیں سدھرا تو ایک مرتبہ امام رضا نے بلایا۔ جیسے ہی امام رضا کی بلایا گیا، ایک مرتبہ امام رضا نے اپنے صحابی ابا سلط کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ اے ابا سلط، مجھے مامون نے بلایا ہے، اے ابا سلط اگر تم یہ دیکھو کہ میں مامون کے پاس سے واپس آ رہا ہوں اور میری ابا کاندھوں پر دلی ہوئی ہے تو تم یہ سمجھنا کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا، لیکن اے ابا سلط میں مامون کی طرف سے آنے لگوں اور میرے ابا کا دامن میرے سر سے ڈھکا ہو تو تم سمجھ لینا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا اور مامون ملعون نے مجھے زہر دے دیا۔ عزیزان گرامی، ہوا بھی یہی کہ جب مامون کے پاس امام رضا گئے ہیں، امام رضا کو انگور میں زہر دے کر جب پیش کیا گیا، ارے وہ زہر دغا سے جب امام رضا نے نوش فرمایا، ابا کا دامن سر سے اوڑے ہوئے باہر آئے۔ امام رضا اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، امام رضا جیسے ہی حجرے میں تشریف لے گئے، امام تقی تشریف لائے، امام رضا کو تشریف لائے اور امام محمد تقی نے امام رضا کو غسل دیا، امام رضا کو حنوط کیا، امام رضا کو غسل اور تکفین دینے کے بعد تدفین کی گئی۔ میں کہوں گا اے میرے مولا، ارے جب آپ کی شہادت واقع ہوئی، آپ کے بسر تشریف لائے، آپ کو غسل و کفن دیا گیا، ارے آپ کو دفن کیا گیا، آئیے وہ منظر بھی دیکھیے، ارے کربلا کا وہ منظر بھی دیکھیے کہ کربلا کی جلتی خاک ہے، امام حسین کا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہے۔ ارے ظلم بر ظلم یہ رہا کہ شہادت کے بعد شہداء کے لاشیں بھی لائے گئے، ارے ان مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔
الا لعنۃ اللہ الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون ماتم زینب عزین